ماڈرن میزائلز وار جو ہیں برداشت اور وسائل کی جنگیں ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل نے جنگ شروع کی تھی، اب وہ پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ نیٹو کے کئی ممالک شامل ہو گئے ہیں۔ عرب ریاستیں ہیں، انہوں نے بھی اعلان کیا ہے کہ وہ ایران کے خلاف کارروائی کریں گے۔ ایران کے پاس جو بہت بڑا ایک دفاع قدرت نے دیا ہے وہ اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے۔ آیت اللہ علی خامنئی کی شہادت کے بعد جو ان کی قوم میں ایک جذبہ پیدا ہوا ہے، اب وہ مرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ جس ملک کے پاس زیادہ دیر تک ہتھیار بنانے اور استعمال کرنے کی صلاحیت ہوگی، بالآخر اسی کے امکانات زیادہ ہوں گے کہ وہ جنگ جیتے گا۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ ایران کے خلاف جو امریکہ اور اسرائیل نے جنگ شروع کی تھی، اب وہ پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ نیٹو کے کئی ممالک شامل ہو گئے ہیں اور گلف کی کچھ ریاستوں نے بھی، یعنی خلیج فارس کی جو عرب ریاستیں ہیں، انہوں نے بھی اعلان کیا ہے کہ وہ ایران کے خلاف کارروائی کریں گے، کیونکہ ایران نے ان کے ملٹری بیسز پہ حملہ کیا، جبکہ ایران کا کہنا ہے کہ یہ ملٹری بیسز ان ملکوں کے نہیں ہیں، یہ امریکہ کے لگائے ہوئے ہیں جو ایران کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے ایران کا حق ہے کہ وہ اپنے دفاع کے لیے ان امریکی ملٹری بیسز کو ٹارگٹ کرے، ان کو نشانہ بنے اپنے میزائلزوں کا اور اپنے ڈرونز کا، چاہے وہ امریکی ملٹری بیسز کسی بھی ملک میں ہوں۔ تو اس صورت کے حال کی وجہ سے اب یہ جنگ پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، لیکن اس میں جو ایران کی اسٹریٹجی ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کہ وہ بہت کچھ ہمیں بتا دے گی کہ اب ایران اب کیا کرنے جا رہا ہے اور کس طرح اس جنگ کو جو طول پکڑتی نظر آ رہی ہے اس میں وہ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف اپنی کارروائیاں جاری رکھے، ان کو کس طرح شکست دے گا۔ جدید جنگوں کی نوعیت گزشتہ چند دہائیوں میں بنیادی طور پر بدل چکی ہے۔ اب جنگیں صرف ٹینکوں، توپوں اور زمینی افواج سے نہیں جیتی جاتی، نہ لڑی جاتی ہیں، بلکہ میزائلز، ڈرونز، اکنامک پاور اور ایک لانگ ٹرم یعنی طویل المدت ایک اسٹریٹجی بنا کر یہ ان جنگوں میں ایک فیصلہ کن کردار ادا کرتی ہے۔ تو ایران اور اسرائیل کے درمیان جاری کشیدگی کے اس نئے قسم کی جنگ کی ایک نمایاں مثال جو ہے وہ اب یہ ہے۔ بہت سے مبصرین ابتدا میں یہ سمجھتے تھے کہ اگر ایران اسرائیل پر حملہ کرے گا، یعنی جب جوابی حملہ کرے گا، تو وہ فوراً اپنے سب سے طاقتور اور جدید میزائل استعمال کرے گا تاکہ وہ اسرائیل کو اور امریکہ کے ملٹری بیسز کو بہت زیادہ طاقت استعمال کر کے تباہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن حالیہ حملوں کے انداز سے ایک مختلف تصویر سامنے آتی ہے۔ ایک ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایران ابتدا میں نسبتاً سستے ڈرونز اور درمیانے درجے کے یا نسبتاً پرانے میزائل استعمال کر رہا ہے، اور اس بات کی تصدیق جو ہے کئی عسکری ماہرین نے کی ہے، جس میں خاص طور پہ ایک انٹرنیشنل ریلیشنز کے جو ماہر ہیں، ہارورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر بھی ہیں، اسٹیو والٹز۔ تو ان جیسے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ کسی کمزوری کی علامت نہیں کہ ایران جو ہے وہ اپنے کمزور اور لو درجے کے یعنی لو ٹیکنالوجی والے میزائل استعمال کر رہا ہے یا عام سے ڈرونز استعمال کر رہا ہے، بلکہ ایران کی ایک طویل جنگ کے لیے ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہے۔ تو جو مغربی جو ملٹری اینالسٹ ہیں، اس میں ایک خاص طور پہ سیباسٹین روبلن ہے، جو امریکی معاشی اور عسکری جریدے فوربس کے لیے وہ تجزیے لکھتے رہتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ میزائل جنگ دراصل ایک میتھمیٹیکل کیلکولیشن یا میتھمیٹیکل کمپٹیشن ہے۔ ان کے مطابق سوال یہ نہیں کہ کون سا ملک زیادہ طاقتور ہتھیار رکھتا ہے، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ کس کے پاس زیادہ میزائل اور زیادہ دیر تک لڑنے کی صلاحیت ہے، کیونکہ اب یہ وار آف ایٹریشن ہے، دونوں ایک طرف سے تباہی کریں گے، لیکن یہ کہ کس کی سکت ہے، کس کی ہمت ہے، کس کا کتنا سٹیمنا ہے کہ وہ طویل عرصے تک یہ جنگ جاری رکھ سکتا ہے۔ اس تناظر میں اگر اسرائیل کے دفاعی نظام کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اسرائیل نے دنیا کے سب سے جدید جو ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہیں ان میں سے وہاں پہ انسٹال کیا ہوا ہے۔ تو اس نظام کو عموماً ملٹی لیئرڈ ایئر ڈیفنس سسٹم کہا جاتا ہے، یعنی کئی تہوں پر مشتمل فضائی دفاعی نظام۔ اس نظام کی پہلی تہ آئرن ڈوم ہے، جسے اسرائیلی انجینئروں اور امریکی کمپنیوں نے مل کر تیار کیا۔ آئرن ڈوم دراصل ایک ایسا میزائل دفاعی نظام ہے، ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، جو کم فاصلے سے آنے والے راکٹوں اور توپوں کے گولوں کو فضا میں ہی تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ پورا کا پورا نظام جو تھا، یہ اصل میں غزہ سے آنے والے راکٹوں کو روکنے کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ اس کی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ یہ بڑے میزائلز یا آج کے جدید ڈرونز کو روک سکے۔ کچھ روک لیتا ہے، لیکن وہ اتنی ایفیکٹونیس نہیں ہے جس ایفیکٹونیس کا اس نے مظاہرہ جو تھا وہ غزہ سے آنے والے میزائلوں یا توپ یا راکٹوں کو روکنے میں دکھایا تھا۔
اس کے بعد دوسری تہ یعنی ڈیوڈ سلنگ یعنی درمیانے فاصلے کے میزائل روکنے والا یہ دفاعی نظام ہے. اس کی اوپر تیسری تہ جو ہے وہ ایرو 2 اور ایرو 3 ہیں. ایرو میزائل سسٹم جو ہے یہ دراصل طویل فاصلے کے بیلسٹک میزائلز یعنی وہ میزائل جو فضا کے اوپر جا کر پھر زمین کی طرف آتے ہیں انہیں خلا کے قریب یا فضا کے بالائی حصے میں تباہ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے. اور یہی جو سسٹم ہے یہ ایران سے آنے والے میزائلوں یا ڈرونز کو روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے، یہ ہمیں ماننا پڑے گا. تو یورو نیوز جو یورپ کا ایک بین الاقوامی خبر رسائی ادارہ ہے اس بارے میں لکھتا ہے کہ اسرائیل کا ڈیفنس سسٹم اس طرح ترتیب دیا گیا ہے کہ اگر ایک تہ کسی میزائل کو نہ روک سکے تو دوسری تہ اسے روکنے کی کوشش کرے. لیکن جو ملٹری اینالسٹ ہیں وہ اس بات پر اب زور دیتے ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی ایئر ڈیفنس سسٹم 100% کامیابی کی ضمانت نہیں دے سکتا ہے. یہ اب عملی طور پہ اسرائیل کو اور امریکہ کو سمجھ میں آ رہا ہے. جو ایک ساؤتھ ایشیا ٹائمز ہے جو دفاعی اور جغرافیائی سیاست پر تجزیہ شائع کرنے والا ایک تحقیقی جریدہ ہے، اس کے مطابق میزائل ڈیفنس سسٹمز کا مقصد مکمل تحفظ فراہم کرنا نہیں بلکہ نقصان کو کم سے کم کرنا ہوتا ہے. یعنی یہ مکمل روک ہی نہیں سکتا ہے. تو اسرائیل کی تو اسٹریٹجک ڈیپتھ ہی نہیں ہے. اگر فرض کیجئے ایران بدترین حالت جس کے اندر بہت ہی بری بیچارے کی پوزیشن ہو اور وہ 100 میزائل مارے، اگر 100 میں سے 10 بھی جا کے اپنے ہدف پہ لگ گئے تو اسرائیل جو اتنا چھوٹا سا ملک ہے جس کی اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے ہی نہیں، اس کے لیے بڑا سنگین نقصان ہے. تو یہاں سے ایک اہم ایک اکنامک جو ریالٹی ہے یا معاشی حقیقت وہ بھی سامنے آتی ہے کہ جدید جنگوں میں حملہ آور ہتھیار اکثر جو ڈیفنس ویپنز کے مقابلے میں بہت سستے ہوتے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں. یعنی تو بڑی طاقتیں ہوتی ہیں، ان کے جو ہتھیار بنتے ہیں وہ بڑے مہنگے اور بڑے سوفسٹیکیٹڈ ہوتے ہیں. لیکن جو کمزور طاقتیں ہوتی ہیں ان کے جو ہتھیار ہیں وہ ہمیشہ ایک بظاہر سستے طریقے سے بنتے ہیں. مثال کے طور پر آئرن ڈوم ایک انٹرسیپٹر میزائل یعنی دشمن میزائل یا دشمن شکن میزائل کو فضا میں مار کرنے والا دفاعی میزائل کی قیمت جو ہے اگر دیکھی جائے تو تقریباً $50,000 فی میزائل بتائی جاتی ہے. اب یہ دیکھ لیے کہ یہ سب سے ہلکا ہے جو غزہ کے لیے بنایا گیا تھا. اگر اس سے زیادہ جدید نظام استعمال کیا جائے تو قیمت اور بھی بڑھ جاتی ہے. ڈیوڈ سلنگز کے انٹرسیپٹر میزائلز کی قیمت جو ہے وہ تقریباً $10 لاکھ $1 ملین بنتی ہے. جبکہ ایرو جو سسٹمز ہے ایرو 3 ایرو 2 جو میزائل سسٹم ہے جو کہ طویل فاصلے کے میزائل روکنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کی قیمت بعض اندازوں کے مطابق $20 لاکھ سے $30 لاکھ تک ہوتی ہے. اس کے مقابلے میں ایران کے کئی ہتھیار بہت سستے ہیں. ایک آرمی کا ایک انٹرنیشنل ایک ویب سائٹ ہے جو کہ عسکری ٹیکنالوجی کا تجزیہ کرنے والی ویب سائٹ اور تخلیقی پلیٹ فارم کہا جاتا ہے. اس کے مطابق ایران کے بعض شاہد سیریز کے ڈرون یعنی جو بغیر پائلٹ کے خودکش حملہ آور ڈرون ہوتے ہیں یہ $20,000 سے $35,000 کے بن سکتے ہیں. اور یہ بھی قیمت بہت زیادہ بتائی جا رہی ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں یہ 5,000 میں بھی بنا لیتے ہیں ایرانی. بہرحال جو ایک اچھے لیول کے ہیں وہ 20,000 سے 35,000 کے ڈالرز میں یہ ایران اپنا ایک اچھا ڈرون بنا لیتا ہے. تو بعض ایرانی میزائلوں کی جو تیاری کی جو ایک کاسٹ ہے وہ بھی نسبتاً بہت کم ہے. یعنی $1 لاکھ کے اندر بتائی جاتی ہے. جو ایران کے ایک اچھے میزائلز میں ہیں وہ بھی $1 لاکھ میں بن جاتے ہیں. تو اسی فرق کو عسکری معیشت میں یعنی کاسٹ آف ایکسچینج ریشو میں جو ملٹری کاسٹ آف ایکسچینج ریشو جو ہے اس میں اگر دیکھا جائے تو یہ حملے اور یعنی جو ڈیفنس کی جو کاسٹ ہے اس کا تناسب کہا جاتا ہے. اسی آرمی کے متعلق جو ویب سائٹ ہے اس کی ایک رپورٹ کے مطابق ایک بڑے ایرانی حملے پر تقریباً $49 ملین خرچ ہوئے جبکہ اسرائیل اور اس کے اتحادیوں نے اسے روکنے کے لیے تقریباً 345 سے $500 ملین خرچ کیے. یہ ذمہ دار اداروں کے میں کوٹ کر رہا ہوں اعداد و شمار. اس کا مطلب یہ کہ دفاع کرنے والا جو ہے وہ حملہ آور وہ تقریباً 7 گنا زیادہ خرچ کر رہا ہے. حملہ کرنے والا اگر $1 استعمال کر رہا ہے تو دفاع کرنے والے کو $7 خرچ کرنا پڑ رہے ہیں. تو یہ جو اکنامک ڈسپیرٹی ہے اس طویل جنگ میں یہ بہت اہم بن جاتی ہے. اسی وجہ سے ایران کی جو اسٹریٹجی ہے اس کو کئی ماہرین جو ہے وہ سیچوریشن اٹیک یعنی بھرمار والا حملہ کہتے ہیں. سیچوریشن حملہ دراصل وہ ہوتا ہے جس میں بہت زیادہ میزائل ڈرون ایک ساتھ یا وقفہ سے بھیجے جاتے ہیں تاکہ مخالف کا جو ڈیفنس سسٹم ہے اس پر دباؤ بڑھ جائے اور وہ بے بس ہو جائے. تو اس حکمت عملی کی بنیاد
بہت سادہ سی میتھمیٹیکل کیلکولیشن ہے، 1 اور 7 کی ہے۔ فرض کریں اگر ایک دفاعی نظام 90% میزائل مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اگر 100 میزائل داغے جائے تو 90 میزائل جو ہیں وہ تباہ ہو جاتے ہیں اور 10 اپنے اہداف تک پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن اگر 1000 میزائل داغے جائیں تو 900 تباہ ہوں گے اور 100 میزائل ہدف تک پہنچ جائیں گے۔ یعنی دفاعی نظام کی کامیابی کی جو ریشو ہے، شرح جو ہے، وہ وہی رہے گی جو حملے کی تعداد بڑھنے سے نقصان بھی بڑھ جائے گا۔ تو فوربس میں لکھتے ہوئے سیباسٹین روبلن، جن کا میں نے بھی ذکر بھی کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جدید میزائل جنگیں دراصل میزائل کے اسٹاک اور ڈیفنس میزائل کے ذخائر کے درمیان ایک مقابلہ بن جاتی ہیں۔ ان کے مطابق اصل سوال یہ ہوتا ہے کہ کون پہلے اپنے میزائل ختم کرتا ہے۔ اگر دفاع کرنے والے کے انٹرسیپٹرز میزائل ختم ہو جائیں اور حملہ آور کے پاس اب بھی میزائل باقی ہوں تو ڈیفنس سسٹم ناکام ہو جاتا ہے۔ اور یہ سب نے بات دیکھ لی ہے، پڑھ لی ہے کہ امریکہ کی خود فوج نے یہ بتایا ہے، اپنے صدر کو اطلاع دی ہے کہ ہمارے پاس جو سٹاکس ہیں وہ ڈپلیٹ ہونا شروع ہو جائیں گے، ہم کتنے دن اور جنگ لڑ سکیں گے اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ اور جبکہ ایران کے پاس جتنے بھی دفاع جو اس کے میزائلز ہیں یا ڈرونز ہیں، اس کی تعداد کا بھی کوئی حتمی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ میزائلز یقینی طور پہ لاکھوں میں ہیں اور ڈرونز بھی لاکھوں میں ہیں۔ تو اگر ایران، یہ وہ میزائلز ہیں جو بہت ہائی کوالٹی کے نہیں ہیں، جن کو فی الحال ایران بڑی آسانی کے ساتھ، مزے کے ساتھ کہتے ہیں نا کہ اپنے گھر کا صدقہ نکال کے مار رہا ہے۔ تو حالیہ برسوں میں ہونے والی ایرانی حملوں کے اعداد و شمار بھی اسی رجحان کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ فاؤنڈیشن فار ڈیفنس آف ڈیموکریسیز، جو واشنگٹن میں قائم ایک امریکی دفاعی تحقیقی ادارہ ہے، اس کے مطابق ایک بڑے ایرانی حملے کے دوران اسرائیل اور اس کے اتحادیوں نے تقریباً 200 دفاعی انٹرسیپٹرز استعمال کیے۔ ان میں سے ہر میزائل کی قیمت لاکھوں ڈالر تھی۔ اس طرح ایک دفاعی کارروائی پر مجموعی لاگت $1 ارب کے قریب پہنچ گئی ہے۔ یہ 2024 میں جو ہوا تھا حملہ، اور پھر 2025 میں جو ہوا تھا، اس دوران کی میں بات کر رہا ہوں۔ اسی طرح اسرائیل کی انسٹیٹیوٹ فار نیشنل سیکیورٹی اسٹڈیز کے ایک سینئر محقق ہے یہوشوا کالسکی۔ انہوں نے وال اسٹریٹ جرنل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایرانی ڈرونز اور میزائلوں کو روکنے کی ایک بڑی کارروائی پر اسرائیل کو $550 ملین سے زیادہ خرچ کرنا پڑتا ہے۔ کالسکی کے مطابق یہ اخراجات انتہائی بھاری ہیں اور بعض اوقات ماضی کی بڑی جنگوں کے اخراجات کے برابر پہنچ جاتے ہیں، ایک پوری جنگ کے برابر یہ اخراجات پہنچ جاتے ہیں۔ تو ایران کی حکمت عملی میں ڈرون کا کردار بھی بہت اہم ہے۔ ڈرونز کئی مقاصد کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں، وہ نگرانی کے لیے بھی استعمال ہو سکتے ہیں اور براہ راست حملے کے لیے بھی، اور بعض اوقات صرف دفاعی نظام کو الجھانے کے لیے بھی، یعنی جو اسرائیل نے اتنا بڑا جو ایک ڈیفنس سسٹم کھڑا کیا ہوا ہے اس کو کنفیوز کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اب یمن ایکسٹرا نامی تجزیاتی ویب سائٹ ہے جس نے یمن پر حملوں کو جو واقعات ہوئے، ان پر جو بھی باتیں ہوئی، ان کا ایک تجزیہ کیا ہوا ہے۔ تو اس کی ایک رپورٹ کے مطابق ایرانی ڈرونز حملے جو ہیں یہ بعض اوقات دفاعی نظام کو پہلے ہی ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں، یعنی ابھی حملہ نہیں ہوا لیکن ڈرونز کے آنے کی وجہ سے وہ جو سینسرز لگے ہوتے ہیں ریڈارز میں، وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ حملہ ہو گیا ہے، اور وہ اصل میزائل کے حملے سے پہلے ہی استعمال ہو جاتے ہیں۔ یعنی ڈرونز کو دیکھ کے وہ میزائل چل پڑتے ہیں اور اس کے پیچھے پھر میزائل آ رہے ہوتے ہیں، جن کو پھر روکنے والی جو بیٹریاں وہ فوری طور پر ریپلینش نہیں ہوتی، ان کو دوبارہ بھرا نہیں جاتا۔ تو اسی رپورٹ میں عسکری ماہر محمد الصمدی نے کہا ہے کہ ڈرون حملوں کا مقصد بعض اوقات ریڈار نظام کو مصروف کرنا ہے اور دفاعی نظام کو تھکا دینا ہے۔ تو جب دفاعی نظام ایک ساتھ کئی اہداف دیکھتا ہے تو اس پر دباؤ بڑھ جاتا ہے اور اس کے لیے درست فیصلے کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک اور اہم پہلو ہائپر سونک میزائل ہیں۔ ہائپر سونک کا مطلب ہے جو آواز کی رفتار سے کئی گنا تیز جو رفتار سے جو سفر کرتے میزائل۔ ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کے فتح 1 نامی ہائپر سونک میزائل جو ہے وہ چلنے کے لیے تیار ہے، جو کہا جا رہا ہے کہ ماخ 13 یعنی آواز کی رفتار سے 15 گنا زیادہ سفر کرنے والے میزائل ہیں۔ تو ماخ دراصل رفتار کی ایک اکائی ہے جو آواز کی رفتار کے برابر ہوتی ہے۔ ساؤتھ ایشیا ٹائمز کے ایک عسکری تجزیے کے مطابق ہائپر سونک میزائلز دفاعی سسٹم جو بھی ڈیفنس سسٹم جو ہے ایئر ڈیفنس سسٹم، ان کے لیے بہت مشکل ہدف ہوتے ہیں، کیونکہ وہ صرف تیز رفتار ہی نہیں ہوتے ہیں بلکہ دوران پرواز اپنی سمت بھی بدل سکتے ہیں۔ عام طور پہ جو ڈیفنس سسٹمز ہوتے ہیں وہ کسی بھی میزائل کی ٹریجیکٹری کو نوٹ کرتے کہ اگر یہ اس طرح چلا ہے تو اس طرح چلتا یہاں پر پہنچے گا، تو یہاں پر آ کے وہ اپنے میزائلز یعنی انٹرسیپٹرز پھینکتے ہیں۔
لیکن اس میزائل کی صلاحیت یہ یہاں پہ جاتے جاتے یہاں پہ اپنا رخ بھی ذرا سا بدل لیتا ہے. تو روایتی بیلسٹک میزائل جو عموماً ایک متعین راستے پر سفر کرتے ہیں، جسے ریڈار سسٹم جو ہوتے ہیں وہ پہلے سے اس کا حساب لگا لیتے ہیں اور اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ہائپرسونک میزائل راستہ بدل سکتے ہیں، جس سے ان کا سراغ لگانا اور انہیں روکنا بہت مشکل ہے. اس ساری بحث میں ایک اور مسئلہ سامنے آتا ہے اور وہ ہے ڈیفنس میزائلوں کی پیداوار، یعنی جنہوں نے انٹرسیپٹ کرنا ہے ایران سے آنے والے میزائلوں کو. تو یہ انٹرسیپٹر میزائل جو ہے یہ انتہائی پیچیدہ ٹیکنالوجی ہوتے ہیں جن کی تیاری آسان نہیں ہے. فوربس کے مطابق، جو میگزین جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، بعض ڈیفنس میزائل یعنی انٹرسیپٹرز وہ ایسے ہیں کہ جن کی سالانہ پیداوار اتنی محدود ہوتی ہے کہ ایک بڑی جنگ میں یہ چند ہفتوں میں ان کا بڑا حصہ استعمال ہو جائے گا. تھاڈ جو سب سے بہترین میزائل سمجھا جاتا ہے امریکہ کا، جو انہوں نے اسرائیل کو بھی دیا ہوا ہے، اس کے متعلق وہاں کے خود تجزیہ کار تسلیم کر چکے ہیں کہ جو پچھلی جنگ جو ہوئی تھی اور جو فلسطینیوں کے زمانے میں اور حزب اللہ کی طرف سے جو میزائل آئے تھے، اس میں دنیا کا تقریباً 20% کے قریب تھاڈ میزائل کا ذخیرہ جو ہے وہ استعمال ہو چکا ہے، جو ابھی تک ریپلینش نہیں ہوا ہے. یعنی اس کی جگہ پر نئے میزائل نہیں آئے، کیونکہ تھاڈ میزائل بنانے کا پروسیجر جو ہے وہ بہت ہی سلو ہے. فائنینشیل ٹائمز جو برطانیہ کا ایک بڑا معتبر معاشی ادارہ ہے، اس نے بھی اپنی رپورٹوں میں لکھا ہے کہ اگر میزائل حملے طویل عرصے تک جاری رہیں تو امریکہ اور اسرائیل دونوں کے جو ڈیفنس سسٹم یعنی انٹرسیپٹرز ہیں ان کے سٹاکس جو ہیں وہ کم ہوتے چلے جائیں گے اور بہت دباؤ میں آ جائیں گے. اسی لیے کئی ماہرین سمجھتے ہیں کہ ایران کی جو اسٹریٹجی ہے یہ فوری فیصلہ کن جنگ کے بجائے ایک طویل اور تھکا دینے والی جنگ والی بن جائے گی. اسرائیل بھی اس خطرے سے آگاہ ہے اور اس نے جو نئے انٹرسیپٹرز ہیں، ڈیفنس نظام جو ہے وہ تیار کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ان میں ایک اہم منصوبہ آئرن بیم کا ہے، جو دراصل لیزر یعنی مرتکز روشنی کی شعاع سے میزائل اور ڈرونز تباہ کرنے والا ایک نظام ہے. تو یورو نیوز کے مطابق لیزر ہتھیاروں کا فائدہ یہ ہے کہ ان کی فی حملہ لاگت بہت کم ہو سکتی ہے، کیونکہ اس میں مہنگا میزائل استعمال نہیں ہوتا بلکہ صرف توانائی استعمال ہوتی ہے. لیکن اس کے بھی مسائل ہیں کہ ابھی یہ کامیاب تجربے نہیں ہوئے ہیں، ایکسپیریمنٹل بیسس پہ ہیں. تو کم از کم اس جنگ میں یہ لیزر بیم جو ہیں یہ استعمال نہیں ہو سکیں گی. تو اگر ایسے نظام مکمل طور پر فعال ہو جائیں تو دفاعی اخراجات میں بہت بڑی کمی ضرور آ سکتی ہے اگر یہ لیزر بیم بنا لیں، اور سستے ڈرونز یا راکٹوں کے خلاف استعمال کرنا ان کو آسان ہو سکتا ہے. لیکن ماہرین کہتے ہیں کہ لیزر دفاعی نظام ابھی ترقی کے مراحل میں ہے اور موسم اور بادل اور دھوؤں جیسے عوامل ہیں ان کی کارکردگی کو متاثر کر سکتے ہیں. فرض کیے کسی دن آندھی چل پڑی، کسی دن بارش ہو گئی تو لیزر بیمز ہو سکتا ہے اس دن کام ہی نہ کریں. یوں ایران اور اسرائیل کے درمیان میزائل مقابلہ دراصل ٹیکنالوجی، اکانومی اور ریاضی کا ایک جو یا میتھمیٹکس کا جو پیچیدہ ایک کمبینیشن ہے کہ کیلکولیٹ کرنا، پھر اکانومی کی کاسٹ دیکھنا اور پھر اس کے بعد میزائل کی پرفارمنس دیکھنا کہ ٹیکنالوجی ہے یا نہیں ہے، یہ آتے ہوئے ایرانی میزائل کو روک سکتی ہے نہیں روک سکتی، اس کے اور آپ کے اپنے جو ریڈار سسٹم جو ہیں یہ صحیح وقت پہ کام کرتے نہیں کرتے ہیں. تو ایک طرف یعنی ایک ماڈرن ڈیفنس سسٹم ہے اور دوسری طرف نسبتاً سستے مگر بڑی تعداد میں دستیاب ہتھیار ہیں. تو کئی جو ملٹری اینالسٹ ہیں ان کے مطابق اگر جنگ طویل ہو جائے تو فیصلہ صرف طاقتور ہتھیاروں سے نہیں بلکہ پیداوار، اخراجات اور برداشت کی صلاحیت سے ہوگا. عزم کس کے پاس زیادہ ہے؟ اسرائیل ایک بدماش طریقے سے حملہ کر رہا ہے، اس میں کوئی انسانیت نظر نہیں آ رہی، جو اس نے غزہ میں حال کیا ہے اسی طرح وہ بمباری ایران پر کرنے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن ایران بہت بڑا ملک ہے اور ایران غزہ کے فلسطینیوں کی طرح کمزور نہیں ہے. ایران کے پاس جو ہتھیار ہیں وہ بھی اس کے لیے استعمال کرے گا. دوسرے ایران کے پاس جو بہت بڑا ایک دفاع قدرت نے دیا ہے وہ اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے، اور اس سے بھی بڑا جو ہتھیار اب ایران کے پاس ہے وہ آیت اللہ علی خامنئی کی شہادت کے بعد جو ان کی قوم میں ایک جذبہ پیدا ہوا ہے، اب وہ مرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں کہ اگر ہمارے لیڈر کو مار دیا گیا تو وہاں پہ بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہماری زندگی کا کیا فائدہ. تو لہٰذا اگر ایران پر امریکہ اور اسرائیل ایک وار آف اٹریشن کی طرح زیادہ بھی حملے کریں گے تو ایرانی عوام جنگ روکنے کا کبھی نہیں کہے گی. لیکن اگر امریکہ کے باڈی بیگز واپس گھر آنا شروع ہو گئے تو وہاں پہ عوامی رائے عامہ جو پہلے ہی خلاف ہے، صرف 25% ہیں یہ امریکی جو اس جنگ کے حامی ہیں. تو اگر اس طرح باڈی بیگز آئے تو اس کے بعد کیا ہوگا امریکہ میں آپ سب بہتر جانتے ہیں. اسی لیے بعض ماہرین کہتے ہیں کہ یہ ماڈرن میزائلز وار جو ہیں یہ دراصل برداشت اور وسائل کی جنگیں ہیں. برداشت کس کے پاس زیادہ ہے ابھی آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے. جس ملک کے پاس زیادہ دیر تک ہتھیار بنانے اور استعمال کرنے کی صلاحیت ہوگی بالآخر اسی کے امکانات زیادہ ہوں گے کہ وہ جنگ جیتے گا.
جدید دور میں جنگ صرف میدان میں نہیں بلکہ فیکٹریوں، معیشت اور جو کیلکولیشنز ہیں اور عزم کے ساتھ لڑی جاتی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔